یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کوئی ذات پات نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اس بیس کے اوپر تفریق نہیں کہ تو فلانے رنگ کا ہے، میں فلانے نسل کا ہوں، میں فلانی زبان کا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں، میں فلانے ذات پات کا ہوں تو میں تم سے زیادہ شرف اور منزلت رکھتا ہوں، تم سے زیادہ مقام رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آج دنیا کے اندر غیر مسلموں کی صحبتوں میں رہتے ہوئے یہ مسلمان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستاویز، ایک قرآن دیا اور جس کے اندر مساوات اور برابری کا عظیم الشان درس دیا گیا، جسے نبی دیا گیا، وہ نبی جس کے پہلو میں ایک طرف سرداروں کی جماعت اگر بیٹھتی تھی تو ان کے ہی ساتھ میں ملے جلے غلاموں کی بھی ایک عظیم الشان تعداد نبوت کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج بتاریخ 3 جمادی الاول 1442 ہجری مطابق 18 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام میں وراثت میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اہم اور عظیم موضوع پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ چوپاؤں چرند پرند دنیا کی ہر چیز کے لیے اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام انسانوں کے لیے اگر دین رحمت ہے تو انسانوں کی تمام کیٹیگریوں کے لیے بھی دین رحمت ہے، چاہے وہ مردوں کی کیٹیگری ہو یا عورتوں کی کیٹیگری ہو، وہ بچوں کی کیٹیگری ہو یا جوانوں کی کیٹیگری ہو، بوڑھوں کی ہو یا بیماروں کی ہو یا مریضوں کی ہو یا صحت مندوں کی، تندرستوں کی، سب کے لیے الحمدللہ اسلام دین رحمت ہے۔ جتنی بھی کیٹیگریاں ہیں اسلام دین رحمت ہے، کسی بھی اس کے اندر نہ کوئی ذات ہے، نہ کوئی پات ہے، نہ کوئی اونچ ہے، نہ کوئی نیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حقوق کو بیان فرما دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک انسان سے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبیلے خاندانوں میں نے بانٹ دیا ہے تاکہ آپس میں تعارف اور محبت پیدا کرو، میل جول پیدا کرو۔ اور سنو، تم میں سب سے بڑا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ بڑا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا تقوی جس کے پاس ہو۔ طلحہ اور زبیر بیٹھا کرتے تھے تو پہلو بپہلو حضرت بلال حبشی بھی حبش سے آئے ہوئے، حضرت صہیب رومی بھی روم سے آئے ہوئے، وہ بھی پہلو بیٹھا کرتے تھے۔ ایک طرف سرداروں کی جماعت اگر بیٹھتی تھی تو ان کے ہی ساتھ میں ملے جلے غلاموں کی بھی ایک عظیم الشان تعداد نبوت کے دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی۔ یہ مساوات و برابری کا وہ منظر ہے جو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔
کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن میں نہیں ملے گا. یہ صرف اور صرف عظمت حاصل ہے، رتبہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے تو وہ اسلام کو حاصل ہے. بالکل وراثت کا بھی مسئلہ دنیا کے کسی بھی دھرم اور مذہب میں موجود نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں بھی کفار مکہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں تھا. باپ کی بیوی مرتی تھی تو بیٹا مال کی لالچ میں اسے اپنا رکھ لیتا تھا، اپنی شادی کر لیا کرتا تھا. یہ اسلام آنے سے پہلے. دوسرے مذہبوں میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اگر شوہر مر جاتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ جا کر کے ستی ہو جانا اس کے لیے دھرم مانا جاتا ہے، اس کے شاستر میں لکھا ہوا ہے. یہ تو قانون کا ڈنڈا اتنا مضبوط ڈلا ہوا ہے کہ وہ بیچارے چو نہیں کر پاتے ہیں، ورنہ کہیں چھپ چھپا کے آج بھی جلاتے ہیں اور اپنے دھرم کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام ہے جس نے سب کو مساوات اور برابری کا حق دیتے ہوئے کہا ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا گیا. آدم کون سے ذات اور پات کے تھے؟ آپ کس ذات میں بٹے ہوئے ہیں؟ آدم کون سی نسل کے تھے؟ مائی ہوا کون سی نسل کی تھی؟ ہم سب اسی کی اولاد ہیں. بتاؤ ہے حقیقت کی نہیں؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ تاریخ، یہ حقیقت کون بیان کر رہا ہے؟ اسلام بیان کر رہا ہے، دین حقیقی بیان. بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن کریم قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. سورہ النساء آیت نمبر 7. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین چھوڑ کے جائیں اور ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ حصہ مقرر کر دیا ہے. ان کا اتنا حصہ، اتنا ان کا اتنا. اور قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بات بیان کر دی گی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال آپس میں حرام طریقے سے مت کھاؤ. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور جانتے ہو تم کہ یہ حرام ہے، پھر بھی حاکموں کے پاس رشوتیں لے کر، پرچیاں کٹا کر، مقدمے دائر کر کے حاکموں کے پاس تدلو بہا الی الحکام، حاکموں کے پاس، ججوں کے پاس، عدالتوں کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے لیکن وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنا دعویٰ ٹھوک کر جا کے جج کو پیٹی دے کر یا حاکموں کو کھلا کر پلا کر اس کے مال کو غصب کر لیا. اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم جانتے ہو. اللہ اکبر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، آپس میں یہ حرام مال اس طریقے سے نہ کھاؤ. اس میں سود بھی شامل ہے، یہ بھی حرام ہے. اس میں زنا کی اجرت بھی شامل ہے. جو چکلوں اور کوٹھوں پر بیٹھنے والی جسم فروش طوائفیں، یہ نہ کوئی کہے کہ غربت و افلاس کا سبب ہے، کچھ بھی ہو، اسباب کچھ بھی ہوں، اللہ رب العزت نے سب کے منہ بنایا ہے تو سب کے لیے روزیاں عطا فرمائیں. جسم فروشی کے ذریعے سے پیسے کمانا، سود کے ذریعے سے پیسے کمانا، اسی طرح سے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے نجومی کی فیس وغیرہ یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے. شراب کی خرید و فروخت، نشاور، گولیاں، ہیروئن، چرس، بھنگ، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی ضمن میں ناجائز مال کھانے ہی کی ضمن میں بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کے مال کو حرام طریقے سے غصب کرنا، وراثت میں ان کو حصہ نہ دینا بھی شامل ہے. یاد رکھو، کسی شخص نے مرنے سے پہلے جائیداد بیٹوں کے نام لکھ دی تاکہ بیٹیاں نہ پائیں، تھوڑا یا بہت پائیں، یا پورا مال بیٹوں کے نام لکھ دیا، یہ بھی حرام ہے. اس کے لیے قیامت کے دن اسے وہ حساب و کتاب دینا پڑے گا. اسی طرح سے حتیٰ کہ اگر عدالت نے بھی، یہ بھی ایک نقطہ آتا ہے، بعض لوگ عدالت نے ہم کو اجازت دی ہے، ہم نے ڈگری لی ہے سپریم کورٹ سے، ہم نے ڈگری لی ہے ہائی کورٹ سے، ہم نے ڈگری لی ہے عدالت سے. ڈگریاں لینے سے اور مقدمے کے جیت جانے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ہے. یاد رکھنا، اگر تم جانتے ہو کہ یہ میرا مال نہیں ہے اور ڈگری تم نے لے لی ہے کسی بھی طریقے سے اور جج نے تمہیں ڈگری بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، تو یہ نہ سوچو کہ یہ حرام حلال ہو جائے گا.
آپ کو پتہ ہے یہ فلاں کا مال ہے، فلاں شخص کی زمین ہے، فلاں شخص کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، چلو ہم اس کے خلاف دائر کر کے، غریب ہے کسی کا نام ڈال کے، اس کا نام ڈال کر کے مقدمہ آپ جیت گئے، کامیاب ہو گئے. یاد رکھو یہ بھی حرام ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے جبکہ تم جانتے ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین میں سے ام المومنین ہیں، ہم مومنوں کی مائیں ہیں. بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، لوگوں میں ایک انسان ہوں. یاتینی الخصم فلعل بعدکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضی له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. نبی کائنات نے فرمایا کہ میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ چرب زبان ہو، زبان دراز ہو، دلائل کے اعتبار سے وہ قوی ہو، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، کسی مسلم کا حق اسے دے دیتا ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں ناحق ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے مجھے تو نہیں پتا ہے، اس کے دلائل ظاہری ثبوت کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. اگر میں اس کے حق میں دیتا ہوں اور وہ جانتا یہ میرا نہیں ہے تو میں اسے فیصلہ نہیں، میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. وہ چاہے تو لے لے، چاہے تو اقرار کر لے کہ میرا نہیں ہے، چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ اس نبی سردار کائنات جو ہیں، سید العرب والعجم جو ہیں، جن کے بارے میں ہمارے مسلم کلمہ پڑھنے والا ایک طبقہ کہتا ہے وہ تو عالم ما کان و یما یکون تھے، وہ جو چاہتے تھے جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے یہ؟ بولو. جناب علی. وہ سب جانتے تھے. اب یہ جانتے تھے تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آگ کا ٹکڑا اسے دے رہا ہوں؟ کیا جان بوجھ کر کہ اللہ کے نبی جانتے تھے یہ جھوٹا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے؟ سنو ظالموں، نبی کے اوپر کتنی بڑی تہمت یہ کہہ کر لگاتے ہو کہ نبی کائنات عالم الغیب والشہادت ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ ایک عقیدے کا بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے اس سے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ عقیدہ پتہ چل رہا ہے. نبی کائنات بتا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لعل انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں. آپ نے کیوں کہا میں بشر ہوں؟ تم مجھے خدا نہ سمجھنا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں. یہ عقیدہ نہ رکھنا کبھی میرے بارے میں. یہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات ہی کی انما انا بشر، لوگوں میں تو ایک انسان ہوں. یاتینی الخصم، جھگڑا کرنے والے میرے پاس آتے ہیں. لعل فلعل بعدکم ان یکون ابلغ من بعض، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں ایک بہت زیادہ چرب زبان ہو، دلائل کے اعتبار سے قوی ہو. فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے. فَأَقْضِي لَهُ، تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو سنو، کسی مسلم کا حق اگر میں کسی کو دے رہا ہوں فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے کہہ دیا تو وہ حلال ہو گیا ہمارے لیے. غور کریں آپ، یہاں غور کریں ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی، جہاں عقیدے کا مسئلہ وہ تو آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ان کے لیے بھی سب سے بڑا تعزیان عبرت ہے اور ان کے لیے بھی نصیحت ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے تو ڈگری لے لی، سپریم کورٹ سے ڈگری مل گئی، حلال حرام کی ڈگری لیے. تو نبی اگر ڈگری دے رہے ہیں تو بھی نبی فرما رہے ہیں وہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. اسے چاہیے کہ چاہے تو لے لے، چاہے تو انکار کر دے. عزیزان گرامی، معاملہ بہت اہم ہے یہ. بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے نا کہ قاضی نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی، ہمارے لیے یہ حلال ہو جاتی ہے. نہ، سعودی عرب میں کوئی حرام کام ہو تو اس لیے نہیں حلال ہے کہ سعودی عرب اسلامی کنٹری ہے اور یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے تو اس لیے یہ حلال ہے، ایسا نہیں ہے. نبی کوئی فیصلہ کر دیں اور وہ تم جانتے ہو کہ یہ میرے حق میں غلط ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور اس کے باوجود بھی تم یہ سوچو نبی نے تو فیصلہ کر دیا خلاص ہمارے لیے حلال ہے. نبی نے کہا وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. اللہ اکبر، آگ کا ٹکڑا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں. سوچئے، غور کیجئے عزیزان گرامی. ان تمام احادیث سے
اور روایات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیصلہ کوئی عدالت کچھ بھی کرے، اگر وہ غلط ہے شریعت کی نظر میں تو وہ چیز غلط رہے گی، وہ حلال ہو سکتی نہیں. یاد رکھیں. آپ کو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بتایا تھا، میت جب آدمی مرتا ہے تو 4 حقوق پہلے ادا کیے جاتے ہیں. نمبر 1 اس کے کفن دفن کا میڈیم سائز یعنی پیسہ نکال کر کے اس نے جو چھوڑا ہے اس میں سے. نمبر 2 اس کے ذمے اگر کسی کا قرض وغیرہ ہے تو وہ بھی پوچھ کر کے دے دیا جائے گا، چاہے پورا مال چلا جائے. بیوی کا مہر وغیرہ بھی اسی میں شامل ہے، وہ سب دے دیا جائے گا. نمبر 3 وصیت، جو 1/3 اس کو حق ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت اس کی پوری کی جائے گی اور وہ وصیت میں وہ مال اس کے ترکے سے دے دیا جائے گا اور 1/3 ہی دیا جائے گا. اور چوتھی چیز میں نے بتائی تھی، جو باقی بچے گا، جو مال باقی بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا. یہاں سب سے بڑا گھوٹالہ چوتھی ہی مسئلے میں ہے. تجہیز و تکفیر میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وصیت میں بھی کہیں اعتراض ہوگا. مجھے برطانیہ سے پچھلے ہفتے فون آیا، وہ جناب علی ایک صاحب نے فون کیا کہ ان کی کوئی ہے رشتہ دار، انہوں نے ایسا کروڑوں کا مسئلہ ہے بہرحال. میں نے کہا 1/3 وہ وصیت کر سکتی ہے، 1/3 اس نے وصیت کیا ہے. دوسرے بچوں نے اعتراض کیا ہوا کہ نہیں تم نہیں اتنا کر سکتی ہو، ایسے نہیں کر سکتے. اب ہوتا ہے وراثت میں پیسوں کا مسئلہ ہے. المہم اس طرح سے میں نے کہا وصیت 1/3 ہے وہ کر سکتی ہے. بہرحال آپ کے وہ جھگڑے ہیں وہ آپ سمجھو. میں نے ان کو کہا برمنگھم کے اندر گرین لینڈ کے اوپر جامع مسجد ہے، وہاں ایک قاضی ہیں اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں. آپ وہاں جائیں، اسلامک لا کے حساب سے اگر شریعت میں اگر بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کروا لیں. بہرحال یہ موضوع چھڑنے سے بہت سارے ٹیلی فون اس تعلق سے بہت ساری عورتوں کے مسئلے بھی الحمدللہ بہت آئے ہیں، بہت سوالات آ رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا سن رہی ہے بیٹھ کر کے الحمدللہ، اور پھیل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ سن رہے ہیں اور یہ اہم موضوع کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اور میں نے اس موضوع کو چھیڑا اسی لیے ہے کہ آج بڑے بڑے تقوی اور طہارت اور بڑے بڑے علماء بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں جناب علی، کہ عورتوں کے حقوق میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ماؤں کے حقوق میں بیٹھو. الغرض اس طرح سے میں نے اس موضوع کو اسی لیے چھیڑا ہے کہ یہ شریعت کے اندر فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، ورثہ میں ان کو تقسیم کیا جائے اور اس کے اندر قطعاً کوئی غفلت نہ کی جائے. شریعت کے احکام میں سے واضح طور پر وراثت کی تقسیم کرنے کا حکم یہ خاص اہمیت کا حامل ہے. اور جیسے ہی آدمی مرتا ہے اسی وقت وراثت تقسیم ہونی چاہیے، کیونکہ نیا مسئلہ رہتا ہے، لوگوں کے دل نرم بھی رہتے ہیں جناب علی، اور تقسیم کرنے میں آسانی بھی ہوگی. ورنہ لوگ جو دن گزرتا جاتا ہے، سال گزرتے جاتے ہیں، لالچ بڑھتی جاتی ہے، حرص بڑھتی جاتی ہے، طمع بڑھتی جاتی ہے اور اس طرح سے پھر فراڈ شروع ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بتا دیا ہے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عورت بحیثیت عورت جس طرح ہماری کئی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، ہم باپ بھی ہوتے ہیں، کسی کے ماموں بھی ہوتے ہیں، کسی کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، کسی کے سالے بھی ہوتے ہیں، کسی کے نواسے بھی ہوتے ہیں، کسی کے پوتے بھی ہوتے ہیں، کسی کے پڑپوتے بھی ہوتے ہیں، کسی کے بڑے بابا ہوتے ہیں، کسی کے چھوٹے بابا ہوتے ہیں، کسی کے چاچا ہوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہوتے ہیں. یہ ہماری حیثیتیں ہیں. اسی طرح عورت بحیثیت عورت اس کی بھی ایک حیثیت ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوتی ہے. پھر جب اور اولاد ہوتی ہے تو ان کی بہن قرار پاتی ہے. پھر جب جوان ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کی بیوی قرار پاتی ہے. پھر 1-2 سال کے بعد اس کی گود ہری ہوتی ہے تو کسی کی ماں ہوتی ہے. پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، بچوں کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ دادی بھی بنتی ہے، پھر وہ نانی بھی بنتی ہے. عورت کی بھی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، کہیں بیٹی ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں نانی ہے، کہیں ماں ہے، کہیں دادی ہے، کہیں پھوپھی ہے، کہیں خالہ ہے. مختلف حیثیتیں اس کی بھی بدلتی رہتی ہیں. یہ تمام سب چیزیں اسلام میں ایک حیثیت رکھتی ہیں اور ایک خاندان کو محفوظ کرنے کی یہ بہت بڑی دعوت ہے قرآن کی، جو قرآن نے ہم کو دی ہے کہ کس طرح سے رشتوں اور ناتوں کو مضبوط رکھا جائے. مغرب اور یورپ کی طرح نہیں کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں. بڑے ہوئے جب تک دودھ پینے کا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ کتے گھومتے رہے، اور جیسے ہی دودھ کا مسئلہ ختم ہوا ایک کتا ادھر گیا، ایک کتا ادھر گیا، ایک بکری ادھر گئی، ایک جانور ادھر گیا. ایسے یورپ کنٹریز کے اندر نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے. اس لیے وہ تمہارے اوپر اپنی تہذیب و تمدن کو لا کر تھوپ کر اور تم کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کا معاشرہ اور سماج
بیماریوں کا اور تمام کرپشن کا شکار ہے، بدکاریوں کا، بے حیائیوں کا، حیوانیت کا، بربریت کا، جانوریت کا، اسی طرح سے تم بھی حیوان اور جانور اور بربریت کے شکار ہو جاؤ، زناکاریاں تمہارے درمیان بھی آدھے۔ بہرحال عزیزان گرامی، کسی وارث کا کسی ترکے کے اوپر قبضہ جما کے رکھنا، اسے کھانا، میراث کو تقسیم نہ کرنا، بعض ورثہ ایسا کرتے ہیں، یہ کسی کو حصہ زیادہ دینا، کسی کو حصہ کم دینا، یہ اسلام کی نظر میں غصب ہے، ظلم ہے، اور یہ سراسر حرام ہے۔ میراث کی تقسیم وراثت نہ کر کے دوسروں کے حق کے اوپر قبضہ جمانا اور اس کو کھانے کے لیے قرآن کے اندر بڑی سخت وعید، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ وراثت کی پوری میراث کی تقسیم فرمائی جو کچھ میت نے چھوڑی ہے، اس کے بعد اخیر میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر کہ تلک حدود اللہ، یہ جو میں نے بیان کیا ہے وراثت کی تقسیم جو کی ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے، عورتوں کے لیے حصہ ہے، جس کے بیٹا نہیں اس کو کتنا، جس کو بیٹا ہے کتنا، دادی کا کتنا، دادا کا کتنا، نانا کا کتنا، نانی کا کتنا، بیوی، وہ پورا حصہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ اور لاسٹ میں اخیر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہے، باؤنڈری لگائی گئی ہے، حدود ہیں، یہ باڑ، تاروں کے باڑ لگے ہوئے ہیں، جناب علی یہ بارڈر ہے، اس کو کراس نہ کرنا، اس کو کراس نہیں کرو گے اور اسی بارڈر کے اندر رہو گے، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اسی بارڈر کے اندر رہو گے تو مر جکنے کے بعد اللہ تمہیں اسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اسی کے اندر ہمیشہ ہمیش رہو گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی تمہاری۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور یہ بارڈر کراس کرے گا، یہ باؤنڈری کراس کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا، اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا، فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک ذلت ناک اس کے لیے عذاب ہے، رسوا کن اس کے لیے عذاب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 13 اور 14۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لو، اور میں نے پچھلے ہفتے یہ حدیث سنائی تھی لیکن موقع کی مناسبت سے آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا تھا لیکن بیچ میں رہ گیا، بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مروان ابن حکم کے دربار میں جب سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے جب مروان ابن حکم کے دربار میں اس عورت نے، عروہ نام کی عورت نے جب کیس دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنت کی خوشخبریاں ان کو ملی تھیں۔ حضرت سعید بن زید کو بلایا حاکم نے، بادشاہ نے، اور کہا ایسا ایسا آپ کے اوپر کیس ہے، تو انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو مروان ابن حکم نے کہا کیا بات تھی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 ارضین، رواہ البخاری، کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی قبضہ کر لی، ناجائز طریقے سے ایک بالشت کھیت، زمین، گھر، جائیداد، پراپرٹی، جو بھی ناجائز طریقے پر علامہ صاحب نے یا سیٹھ صاحب نے یا چودھری صاحب نے یا وڈیرے صاحب نے، وزیر اعظم نے ناجائز طریقے سے صدر مملکت نے قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا قلادہ اور طوق اپنی گردن میں لٹکا کے حاضر ہوگا، ایک بالشت۔ یہاں تو لوگ بلڈنگوں کی بلڈنگیں ہدم کر رہے ہیں، حرام خوری کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، غیر مسلم نہیں، یہودی نہیں، نصرانی نہیں، یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، عاشق رسول بننے والا، جو مسجدوں کے لیے اپنی گردن تو کٹا دیتا ہے لیکن مسجدوں میں جھکنا گوارا، مسجدوں کے دروازے پھلانگنا گوارا نہیں کرتا، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ جی جناب عالی، پلاٹوں کی پلاٹیں، مرلے، کنال، بگہے، منڈیاں، اسکوائر فٹ، سب ہضم، ندی نالے سب پہ قبضہ ناجائز ہے، اور مزار بنا لیا تو پھر تو خلاص پرماننٹ ہو گئی زمین۔ کیوں محترم، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ
किसी मजहब का धर्मशाला बना लो, किसी मजहब की कोई भी चीज सड़क पे भी बना लो, सड़क टेढ़ी हो जाएगी मगर मजार नहीं उठेगा, ना वो धर्मशाला उठेगा। हमारी इन गलत नीतियों की और नियतों की वजह से दुश्मनों ने बड़ा फायदा उठाया है, और हमारे ऊपर तो जूते पड़े हैं। अब वो हराम खा रहे हैं तो तुमको क्या जरूरत है? कुत्ता काटे तो तुम भी कुत्ते को काटोगे? ये तरीका तो कोई नहीं कहता अक्लमंद आदमी। और उसको तो उसके लिए दुनिया ही सब कुछ है, उसके बाद तो उसको फिनारे जहन्नम है। लेकिन तुम तो कलमा पढ़ते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत और बंदगी न करो। अजीजान इकरामी, अल्लाह के रसूल तो चुनाचे हजरत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवान इब्न हकम ने कहा कोई बात नहीं, अब इसके बाद मुझे कोई दलील नहीं चाहिए, खलास ये औरत झूठी है, जाए। लेकिन वहीं पर सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्दुआ दी और कहा ए अल्लाह, इस औरत ने मेरी पाकदामनी पर धब्बा लगाया है, ए अल्लाह इसे तू इसी की जमीन में मौत अता फरमा, इसे अंधा बना दे। रिवायत में आता है कि दर दर दीवारें मदीने की पकड़ पकड़ करके वो अंधी चलती थी और रोती थी कि मेरे ऊपर अब सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। और एक दिन आया कि वो अपने खेत के कुएं ही में जाके गिर करके मर गई, हिलाक हो गई। किसी मजलूम की आह से बचो। तोहमतें लगाना बहुत आसान है, दुनिया की हिर्स और तमा और लालच में किसी भी बेगुनाह के ऊपर इल्जाम लगाना, याद रखो ये कोई अदालत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत कहां है? आसमानों में है, सुप्रीम कोर्ट वो है। ऐसे जज जो सीटों और गद्दियों के लिए बिकें और कत्ल और खून के फैसले करें, ये जज हैं जलील, ये दुनिया के कुत्ते हैं, ये खिलाबुल, ये सगे दुनिया है, सगाने दुनिया हैं। ये आज इनका क्या फैसला और इनकी क्या फैसली, बिकाऊ कुत्ते हैं ये, जिसने अटैचियां दी, जिसने पैसे दिए उसके हक में फैसला करते हैं। लेकिन वो अदालत, वो इंसाफ की आसमानों में जो अदालत है, वो इस दुनिया में भी फैसले करती है और मरने के बाद तो खैर फैसला उसका है, कतल ही है, फिनारे जहन्नम है। याद रखो, मालो दौलत के तकसीम और मालो दौलत के कमाने धमाने में न किसी मुसलमान, न कोई यहूदी, न कोई नसरानी, अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया है। आप कहते हो हम गरीब हैं, मिस्कीन हैं। क्यों गरीब हो? तुम्हारी बदतमीजी की वजह से, तुम्हारी अपनी काहली की वजह से तुम गुर्बत के नाले में सिसक रहे हो। जी जनाब आली, तुम्हें अल्लाह ने गरीब नहीं बनाया, तुम्हें अल्लाह ने इतना मालदार बनाया है और बराबर बनाया है कि बड़े बड़े बादशाहों की जहां आंखें हैं तुम्हारी भी आंखें हैं। जहां अल्लाह ने बादशाहों को कोई डबल नाक, डबल आंखें, डबल क्या कहते हैं, चार चार कान नहीं दिए, चार चार हाथ पैर नहीं दिए, तुम्हारे पास भी सब कुछ अल्लाह ने तो तुमको भी नवाजा है। तुम खुद अपने करतूतों से बर्बाद हो, तुम्हारी शरारतें इतनी गंदी हैं जिसकी वजह से तुम जलील और रुसवा हो। जी जनाब आली, तुमसे मुराद हम भी हैं, सब हैं। हम मुसलमान कहने के लिए हैं, हकीकत में मुसलमान आज जिंदगी है, फिक्र कर लो, तौबा कर लो और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगो। जो हक हुकूक हैं उन्हें अदा कर दो। एक बात अच्छी तरह से सुनो, वरासत की तकसीम के ताल्लुक से हम बहुत बड़ी कोताहियों में मुब्तला हैं। बाज लोगों को तो पता ही नहीं है कि यह भी कोई चीज होती है, यह भी बंटवारे उठवारे की चीज होती है। बाप मर गया, बेटा कब्जा कर लिया, बहन वगैरह बेचारियां, माँ भी मर गई, उसका भी कब्जा, बाप का भी, सब उन्हें पता ही नहीं है कि मीरास भी कोई चीज होती है, वरासत भी कोई चीज होती है। इसको तकसीम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके क्या है काम? बस दे नमाज दे रोजा, दे नमाज दे रोजा, दे नमाज दे रोजा, और गट्ठे बना बना के। और बेटियों का भी हक हड़प कर रहा है, बहनों का भी हड़प कर रहा है, बीवी का भी हक। इसकी नमाज होगी, इसकी नमाज होगी, इसकी इबादत होगी हरामखोर की। ये हाजी कर रहा, हज कर रहा, 10-10 हज कर रहा, 20-20 हज कर रहा, नफली हज कर रहा है। किसके माल पर, किसकी जायदाद? इसको लोगों को पता ही नहीं है। और पता क्यों नहीं है? जिन्हें पता है वो बताते नहीं, क्योंकि वो भी इसी मर्ज में मुलविस हैं बेचारे। मौलाना है, अल्लामा है, नहीं देते बहनों का हक, नहीं देते बेटियों का हक, नहीं देते। मैं बताता हूं अभी आपको। इसी तरह से चलिए कुछ शक्लें मैं आपकी खिदमत में रखता हूं हरामखोरी की। बेटा जवान है, बाप के साथ कारोबार में लगा हुआ है, खेत बाड़ी में, कारोबार में, बिजनेस में, कंपनी में, तिजारत में, बाप का इंतकाल हो गया।
اب دوسرے بھائی بھی ہیں چھوٹے بڑے، چھوٹے موٹے بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی. اب باپ جب مر گیا تو بیٹوں نے قبضہ کر لیا جو کاروبار میں تھے باپ کے، کیونکہ اونچ نیچ وہی جانتے تھے، حساب و کتاب انہیں کو پتا ہے. ان سے کہا گیا کہ بھیا بٹوارا کرو، کہتے نہیں، یہ تو باپ کے ساتھ ہم تھے، ہمارا بزنس پارٹنر تھے بابا، اس میں تو ہمارا ہے، اس میں اور دوسرے بھائیوں بہنوں کا دام ہوگا، کسی کا حصہ نہیں. وہ قبضہ کر لیتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا کچھ نہیں لگا رہتا، باپ نے خون پسینے سب بنایا، بیٹا ہے تو بیٹا تو رہے گا ساتھ ساتھ نا، لیکن نہیں، مرنے کے بعد پورا ہڑپ خلاص. جناب علی یہ حرام ہے. باپ کی یہ پراپرٹی بیٹا نہیں لے سکتا ہے، اس کے لیے حرام ہے. ایک سوئی بھی اس کے اندر نٹ بولٹ بھی اٹھانا حرام ہے اس کے لیے. یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے ادھر میت ہوئی، ادھر گھر میں میڈم جو ہیں محترمہ بیوہ ہوئی، اور ادھر گھر کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. سارے تھالی، سارے برتن، سارے سیور، سارے زیور، سارے بینک بیلنس، سارے تجوریاں بیوہ نے بیوہ کے نام پر رکھ لیا، میرے شوہر کا ہے. اب بیٹے تو اس لیے نہیں کچھ کہہ سکتے، اس لیے کہ بیٹے تو ماں کے ساتھ ہیں، ماں کے ساتھ تو وہ گناہ سمجھتے ہیں، قدموں کے نیچے سے جنت چلی جائے گی، وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتی ہے. وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وہ قابض ہو کر کے ماں بیٹھ جاتی ہے، بیوہ کے نام پر مالک بن کر بیٹھ جاتی ہے، اور جس طرح چاہتی ہے کھاتی ہے، پیتی ہے، تصرف کرتی ہے. جب تک بیوہ زندہ رہتی ہے تب تک میراث تقسیم نہیں ہوتی. بیٹے بھی صبر مار کے رہتے ہیں، ماں ہے کیسے ہم تقسیم کریں گے، بھی تو ماں تو ہماری زندہ ہے، اس لیے وراثت تقسیم نہیں. یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے بولو. اور ماں کی نافرمانی میں اسے شمار کیا جاتا، حالانکہ یہ ماں کی نافرمانی نہیں ہے. اور دوسرے لڑکے جس طرح لڑکوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، دکانوں پر، بزنس پر، مارکیٹ پر، ایسے ہی ماں نے گھر کے اندر تقسیم کو حرام کر کے وہ بیٹھ گئی، تقسیم نہیں کری. تمام مال و جائیداد، ساز و سامان سب اس کے حق میں ہو گیا، خلاص. عزیزان گرامی، اس میں ماں کی نافرمانی ہرگز نہیں ہے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح ماں کو 8واں حصہ ملے گا، ایسے ہی تم کو اور تمہاری بہن کو بھی حصہ اسی وقت تقسیم ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھو، ورنہ جتنے دن جتنے سال کھاؤ گے حرام ہوگا. وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح سے ایک اور ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیوہ کے پاس آ کے اس کی مہر معاف کرواتے ہیں. ہمارے یہاں ایک جہالت یہ بھی ہے نا، مہر وغیرہ دیتا نہیں کوئی جلدی، تو مہر معاف کرواتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، اس کا سفارش کی جاتی ہے اس سے. بیچاری وہ تو بیوہ ہے، وہ تو ویسے بھی مصیبت میں ہے، وہ کیا کہ ہمارا شوہر جنت میں چلا جائے، اس کو حوالے دیے جاتے ہیں نا کہ تمہارا شوہر جہنم میں رہے گا، یہ رہے گا، وہ رہے گا، فلاں رہے گا، اس لیے اس کو معاف کر دو. اس کو مہر وہ معاف کر دیتی ہے. لیکن جبکہ مہر اس کا ادا کرنا یہ حق ہے. اگر عورت کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے میرا مہر نہیں دیا تو فرض ہے کہ پہلے اس کا مہر چکایا جائے، جیسے قرض چکایا جائے گا. بعد میں وراثت میں تقسیم، وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، یہ نہیں کہ وراثت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر بیوہ دوسری شادی کر لیتی ہے، کہیں جوان ہے بیچاری یا کچھ بھی ہے دوسری، تو اس بیچاری کو اس کے سابقہ شوہر کی وراثت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور سارے بچے مانو سلوا کی طرح یہ حرام مال کھا لیتے ہیں. جبکہ حق یہ ہے کہ اس کو اس کے شوہر کی پراپرٹی سے پورا حق ملنا چاہیے، ملنا ہے، فرض ہے. جو نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. اور اس کے منفی پہلو کیا ہوتے ہیں؟ جب عورت جانتی ہے کہ مجھے حصہ نہیں ملے گا تو بیچاری اپنے خواہشات کو دبا کر اسی گھر میں بیوہ بن کے زندگی گزار دیتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کرتی کہ کہاں جائے گی در بدر، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک تو یہ سبب ہوتا ہے، اپنی میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ وہاں ڈٹ جاتی ہے اور دوسرا نکاح نہیں کرتی، اور طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتی رہتی ہیں تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارا حق رہے، ہم کم از کم سر چھپانے کی کم از کم ایک چھت ہمارے سر کے اوپر رہے. برداشت کرتی ہے بیچاری، وہ ہر ظلم اور زیادتی برداشت کرتی ہے. حالانکہ اس کا حق میراث دوسری شادی کرنے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ورثہ کی طرح دوسروں کا حق جیسے ہے ویسے اس کو بھی وہ حق ملنا چاہیے، اور اسلام نے اس کا حق مقرر کیا ہے. اور بعض وارثوں میں، بعض خاندانوں میں، قبیلوں میں ہم نے سنا ہے کہ ایسے بھی رواج ہیں کہ اگر
لڑکے نے کسی اور قبیلے اور خاندان سے شادی کری تھی اور وہ لڑکا مر گیا تو اس بیوی کو حق نہیں دیتے اس کی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے اور خاندان کی ہے، اس لیے اس کو وراثت میں حق میت کے۔ یہ بھی جہالت ہے۔ اور بعض خاندانوں میں اور مسلم کنٹریز کے اندر، ہمارے بر صغیر کی میں بات بتاؤں، نام لینا ضروری نہیں ہے، بعض شہر تو ایسے ہیں کہ جہاں عزت کے نام پر دولت اتنی ہے، اس دولت کو سینتنے کے لیے، بچانے کے لیے عورت کو غیرت کے نام پر ختم کر دیتے ہیں، لڑکی کو مار ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہمارے میں، یا اس کی شادی قرآن پاک سے کرواتے ہیں، قرآن پاک سے بیاہ، اس کو دین سے، قرآن پاک سے، مزار سے، درگاہ سے بیاہ کروا دیا جاتا ہے تاکہ پورا مال اس کا ہڑپ کر کے بیٹھیں۔ یہ سارے مسلمان حرام خوریوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں ملتا ان کو۔ اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کافروں کی طرح اس کا کوئی نظام ہی نہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کہنے کے لیے بہت سارے اسلامی جمہوریہ لگائے پھر رہے ہیں، لیکن یہ سسٹم ان کے ملکوں کے اندر وراثت کا نہ حاکم کرتا ہے نہ پبلک کرتی، کوئی نہیں کرتا ہے، سب حرام خوریوں میں ملوث ہیں مسلمان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وراثت کے وقت بھائی بہنوں سے کہتے ہیں معاف کر دے بہن، تیرے پاس تو اللہ نے دیا، وہ دیا شادی کے بعد۔ اچھا ایک اور بات آئی کہ بعض جگہوں پر شادی شدہ جو بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا کہ ان کی تو شادی ہو گئی، ہم نے جہیز دے دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اتنے لاکھ خرچ کر دیے، ہم نے گاڑی دے دی، ہم نے بنگلہ دے دیا، ہم نے، اب کیا رہ گیا اس کا؟ اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو دیا جاتا ہے بہرحال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو اپنا حصہ۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ الٹا کبھی نہیں ہوا، معافی صرف بیچاری بیٹیاں یا بہنیں ہی دیتی ہیں، جاؤ ہم نے معاف کر دیا اپنا حق۔ بھائی جان آپ بھی کبھی اپنی بہن کے لیے کہہ دیں بہن تیرے لیے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، یہ میری پراپرٹی تیری ہو جائے، یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ بولو کبھی سنا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ بہنوں سے باقاعدہ ریکویسٹ کیا جاتا ہے، ان کے حق کو ہڑپ کر رہا ہے یہ بھائی، یہ بیٹا، یہ بھائی، اور یہ جو ہے جو بھی ہے، لیکن اپنا حق اسے کبھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھو، بہن تمہیں معاف بھی کرے پھر بھی تمہارا فرض ہے کہ اتنا حصہ اس کا کاٹ کر کے دو، وہ معافی وفی نہیں چلتی وہاں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جب تک پکے طور پر بہت ساری چیزیں وہ سب کو حصہ، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ سراسر بہنوں کو، بیٹیوں کو میراث سے محروم کرنا، انہیں حصہ نہ مقرر کرنا، یہ بھی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہے جو بہت بڑی جہالت اور بہت بڑا ظلم اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچو۔ اور بہنوں کے معاف کرنے سے بہنوں کا حق ختم نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہمارے باپ نے اس کو یہ دیا وہ دیا، وہ سارا گفٹ ہے، وہ سارا تحفہ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کیا دیا وہ جانے، باپ مانے جانا، وہ اس کی زندگی میں دیا، وہ ہبہ ہے، وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم نے جہیز دیا، تو پہلے حرام کام کر رہے ہو، جہیز دینا لینا یہ دونوں حرام ہے، تو حرام کام کرو گے تو حرام میں رہو گے، یہ حرام کام تم نے کیا ہے تو حرام میں رہو۔ حلال یہ ہے کہ اس کو میراث میں حق دیا جائے، وہ تم نے جو کیا، باپ نے کیا، وہ باپ نے دیا، اس میں تم میراث کاٹ نہیں سکتے، اس کا حق تم باطل اپنا نہیں لے سکتے، اس کا حق تم کو دینا ہی دینا ہے، کسی بھی صورت میں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لہذا بھائیوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے بھی خوف کھائیں اور آخرت کی پکڑ سے بچیں۔ بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور دیگر تمام ورثہ کو جن کے ہاتھوں میں جائیداد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو حق طریقے سے پورا حصہ علیحدہ کر کے عملاً ان کے قبضے میں دے دیا جائے اور انہیں تھما دیا جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں، جس طرح چاہیں وہ خرچ کریں۔ ان کے اوپر تمہاری کوئی بندش، پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ، باپ مرا، بڑا آدمی تھا، اس کی کوئی قیمتی گھڑی ہے یا قیمتی پلنگ ہے یا قیمتی کوئی تحفہ اس کو ملا تھا یا میڈل ہے، مرنے کے بعد بھائی تقسیم ہونے سے پہلے یہ سب کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے اپنے قبضے، میرے باپ کی یادگار ہے رہنے دو، میرے باپ کا یہ ہے رہنے دو۔ ارے بھائی تو ہی بیٹا ہے کیا؟ اور بھی تو اس کے بیٹے ہیں، اور بھی تو اس کے وارثدار ہیں۔ ایک یادگار 10 کروڑ کا ہے، تو یادگار کے نام پہ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہمارے تمہارے غریبوں کی بات نہیں ہے۔
وراثت آپ اپنے آپ کو نہ پہلے سوچو کہ ہمارے پاس کیا ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جناب علی، ہم جیسے تو نگل لیں وہ، وہاں جہاں کروڑوں کی بات آتی ہے وہاں نیتیں پھسلتی ہیں، جہاں اربا کی بات آتی ہے تب بھائی بکھرتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ تو بہنوں ہی لے کے جا رہا ہے بہن کے نام پر، وہاں کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایسے نہیں اسلام نے یہ مسئلہ اتنا سخت رکھا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ، تو یہ حرام ہے۔ یہ بھی یہ عمل کی باپ کی پراپرٹی جائیداد کو یادگار کے نام پر، فلانے کے نام پر، ڈھکانے کے نام پر اس کو رکھنا، تقسیم نہ کرنا، نہیں ٹوٹ جائے گا، نہیں پھٹ جائے گا، نہیں تو فلاں جگہ چلا جائے گا، کچھ نہیں، یہ سب اسلام نہیں مانتا ہے۔ خلاص تمہیں اگر زیادہ ہے تو اس کی قیمت دے دو، رکھ لو، وہ قیمت تمہارا بھی حصہ نکل آئے گا اور دوسرے حصے داروں کا بھی حصہ نکل آئے گا، بات ہی ختم۔ باپ کی محبت کے آڑ میں تم کروڑوں کا یہ میڈل ہضم کرنا چاہ رہے ہو، یہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اسی طرح میت کے نام پر ایصال ثواب اور فلانا اور ڈھکانا، یہ جو کچھ بھی تقسیم ہونے سے پہلے کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے، جب تک کہ پورے کے پورے ورثہ راضی نہ ہو۔ اگر اس میں ایک وارث کہتا میں نہیں اس کا قائل ہوں، میرا مال تقسیم کر کے مجھے نہیں کرنا ہے ایصال ثواب وغیرہ، بس مجھے، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، تمہیں کوئی نہیں حق پہنچتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا حق ہے، اس کو واپس کرو۔ اسی طرح سے حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین خیانت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ترین خیانت وہ ہے، ایک ہاتھ کی زمین یا مکان جس کے کل حصے میں 2 شریک ہیں، 3 ہیں، پارٹنر ہیں، 4 5، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کسی چیز میں سارے پارٹنر ہیں، 1 2 4 5 6 جو شریک ہیں، ان میں سے کوئی ساجھیدار اپنے حصے کا ایک ہاتھ زیادہ لے لے، ایک ہاتھ کسی طرح سے کیا کر لے، زمین ہو، پراپرٹی اپنے انڈر میں زیادہ کر لے، اور بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بدترین خیانت ہے، یہ سب سے بدترین خیانت، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اس کو اور وہ اپنی گردن میں لٹکا لائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت جو حسن کے درجے میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو روز قیامت اپنے کندھوں پر کوئی امانت اٹھا کر کے نہ لائے۔ تم میں سے آئیں گے بہت سارے لوگ جن کے کندھوں کے اوپر اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا، بکری ممیا رہی ہوگی، گائے ڈکارتے یا بیل ڈکارتے مار رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے چوری کری ہوگی، غصب کری ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کے، آپ نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، آپ فرما رہے تھے یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا ہے، تیرا دین پہنچا دیا ہے، تیرا دین پہنچا دیا ہے۔ تو یہ دین ہے مکمل، صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، یہ حق حقوق بھی دین ہیں۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کے مصداق وہ لوگ بھی ہیں جو بہنوں اور بیٹیوں کے جائیداد کو اور وراثت کو، حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جس نے بہنوں اور بیٹیوں کا حق مار کر وراثت نہ دی وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور کسی کی ملکیت پر، کسی کے مالکانہ حقوق پر ظلم کر کے، زبردستی کر کے قبضہ کرنا، یہ غصب کہلاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے یہ نہ کھاؤ، تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال ناحق طریقے سے کھائے۔ اس فرمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال اور اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کی دولت کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک لاٹھی اس کی اجازت کے بغیر لے لے، ایک لاٹھی، ڈنڈا۔ تو جب لاٹھی اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لے سکتے تو پوری کی پوری ملکیت اور زمینیں ہڑپ جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے لیے حلال ہیں؟ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بھی اپنے بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کی اسے چاہیے کہ وہ آج ہی کفارہ دے کر ادا کر لے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر ہوگا، نہ اس کے پاس دینار ہوگا نہ کوئی درہم ہوگا۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی ظالم کی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے اس کو دے دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تھے۔ دوستو اور بھائیو، عزیزان گرامی،
باپ نے مرنے سے پہلے زمین جائیداد اگر بیٹوں کے نام لکھ دی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ باپ نے تمہیں حق دے دیا ہے، لے لو خلاص اب کسی کو نہیں دینا، نہیں، یہ سراسر تو اس کا ظلم تھا، اس کی غلطی تھی، نادانی تھی، جہالت تھی، اس بیچارے کو نہیں معلوم یا موقع نہیں مل سکا کہ اپنی بیٹیوں کا نام ذکر کرے، تمہارے نام اس نے لکھ دیا، یا اس نے جو بھی کیا، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے باپ کو جہنم سے بچاؤ، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ کو نہیں معلوم تھا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جائیداد میں بہنوں کا حق لگاؤ، حصہ لگاؤ، بھلے آپ کو باپ نے لکھ کے دے دیا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کا حق لگا کر کے ان کو دو، جب زندگی میں عورت کو دینے کا حق ہے تو مرنے کے بعد تو ورثہ ہے، بدرجہ اولا اس کو دینے کا حق دینا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ سے میرے والد نے کہا، نعمان بن بشیر نے کہا کہ ہدیہ دیا اپنے کسی بچے کو، تو ماں نے کہا میں نہیں مانتی اس کو، ماں نے کہا میں عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، میں کہنے لگی میں نہیں مانتی، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر وہ اقرار کرتے ہیں کہ تم نے ایک بیٹے کو ہدیہ دیا ہے، بقیہ تمہارے بیٹے محروم ہیں، اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں تو میں مان لوں گی۔ اللہ اکبر، سوچو آج تو اگر تمہاری بیوی تم سے جوتا لے کے منہ پہ مارو، میں شوہر ہوں، میں کیوں، لیکن حرام اور حلال کے مسئلے میں شریعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کی بھی نہیں چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیوی نے کہا اللہ کے نبی انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، یا شوہر نے، اللہ کے نبی نے کہا تم نے سارے بیٹوں کو ایسا ایسا دیا ہے یہ ہدیہ؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے اپنے ایک بڑے بیٹے کو دیا۔ آپ نے کہا میں ظلم پر گواہی نہیں دیا کرتا، جاؤ سب کو برابر برابر حصہ دو۔ آئے اور باپ بیٹے سے ہدیہ واپس لے لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ہے اسلام، یہ ہے انصاف اور یہ ہے عدل۔ اور بات ہے کہ باپ کسی خوشی سے کسی بیٹے کو کچھ اپنے تئیں کچھ اپنی زندگی میں اپنے حق میں سے کچھ دے دے، وہ بات الگ، لیکن سب کو دینا، اور سب کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو بھی دے اور بیٹوں کو بھی دے۔ اللہ اکبر، بیٹوں کو بھی دے اور بیٹیوں کو بھی برابر برابر دے۔ لہذا اولاد کو چاہیے کہ خود کو اور اپنے والدین کو عذاب اور اللہ کے عذاب سے اور سختی، قیامت کے دن کی سختی سے بچائے، اور اپنی بہنوں کو کا حق لوٹائیں، ان کو دیں، اللہ کی قسم یہ، اور اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے معافی مانگیں، باپ کے لیے ان کی غلطی کی معافی مانگیں کہ انہوں نے غلطی کی، ان کو نہیں پتہ، اللہ انہیں معاف کر دے، میں نے دے دیا، اور یہ عارضی دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، یہ دنیا لہو و لعب، کھیل اور کود ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بہت بڑی سنگین غلطی ہے جسے آج دیندار بھی اور بظاہر متقی اور پرہیزگار بننے والے لوگ بھی اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھتے نہیں، اور اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ وراثت کی تقسیم جو ہے یہ بس معمولی ہے، چنانچہ وہ اس مسئلے میں ظلم کرتے ہیں، خاص کر بیٹیوں اور بہنوں کو جہیز دے کر یا عید کی عیدی دے کر 2-4 کلو چاول اور 1-2 جوڑے کپڑے پہنا کر چند پیسے دے کر بہنوں کو بیٹیوں کو تنخواہ دیا جاتا ہے، اور جائیداد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی بیچاریاں ساری زندگی یہ سوچ کر بھائیوں سے حصہ نہیں مانگتی کہ بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائے، بھائی کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کے لیے میکے کا دروازہ بند نہ ہو جائے کہ اب کیا لینے آئی ہو، سب کچھ تو بٹوارا ہو گیا، وراثت میں باپ کا تو لے کے چلی گئیں، اب آئی ہو کس کے دروازے پہ آئی ہو، اس ڈر سے۔ اور ہمارے ہاں بہت بری طرح سے لوگ تانے دیتے ہیں، اور تم اور ہم اور تم اس تانے کو کیسے سنتے ہیں؟ ہماری بیویاں سکھاتی ہیں سو کر، کانوں میں بھرتی ہیں، تمہارا بھائی ایسا تو تمہاری بہن ایسی، تو باپ کا حصہ تو لے کے چلی گئی، اب کہاں آئی ہے، تمہارا جائیداد لے گی، یہ وہ دنیا، اور ہم بڑے غور سے مست سنتے ہیں، صبح کہتے ہیں نکل تو اپنا حصہ لے کے چلی گئی، بھائی کو دیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تیرے کو لالچ تھی، دولت، یہ وہ دنیا، الا بلا، اس خوف سے بیچاری کہ اسے ماں باپ کے گھر میں خود بے عزت ہونا پڑے گا، عزت نہیں ملے گی، اس لیے وہ بیچاری چپ ہو جاتی ہے، کہتی بھیا لے لے، تو ہی لے لے، کوئی بات نہیں، مولا یہی خوف رہتا ہے ان کو۔ ورنہ میں نے پچھلے خود میں بتایا، ایک بچہ بھی پیسے کو پہچانتا ہے، کس کو نہیں۔ بہرحال اللہ، میرے عزیزو، یہ ممکن ہی نہیں کہ بہن کو ضرورت ہو تمہارے پیسوں کی، اپنے حق کی، اور وہ تمہیں معاف کر دے، الا یہ کہ دکھاوے کے لیے۔ بہرحال اپنا میکہ بچانا چاہتی ہے، اس لیے وہ خاموش رہتی ہے، لیکن ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وہ لاکھ انکار کرے، لاکھ کرے، تم اس کا حق اس کو دو تاکہ وہ بچ جائے۔ بولو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہے، یہ پکڑ، تو اب تو صدقہ کر، خیرات کر، جو بھی چاہے تجھے کرنا کر، لیکن یہ تیرا مال ہے، 10 کروڑ کا، 10 ارب کا، 1 ارب کا، 1 ملین کا، 10,000 کا، 10 روپیہ، یہ ہے، پکڑ، خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق اور حقوق کو اچھی طرح سے
ادا کرنے کی۔ یہ تو اللہ کا حق آپ نماز پڑھ کے یا جیسے بھی ادا کرتے ہو، لیکن یہ حق وہ ہے ادا کرنے کی، ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بہن بیٹیوں کا برابر، بیوی کا، بہنوں کا، ماؤں کا، سب کا حق چندی چندی، پائی پائی تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دینا، ان کے قبضے میں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں اسلامی شریعت کا احترام، مساوات، برابری، اور دین جو دین اسلام دین رحمت ہے، اس کی رحمت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے، نبی کے طریقے، نبی کی سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔